نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت اربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جو امیر تھے وہ عام لوگوں کو مزاربت کی بنیاد پر سرمایہ دے دیتے اور وہ اس سے تجارت کرتے۔ جو منافع ہوتا وہ طے شدہ معاہدے کی بنیاد پر آپس میں تقسیم کر لیا جاتا۔ اس دور میں عورتیں بھی کاروبار کیا کرتی تھیں۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے والد اور خاندان والوں سے خاصی دولت وراثت میں ملی تھی جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاروبار خاصا پھیلا ہوا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو قافلوں میں شامل نہ ہو سکتی تھیں مگر وہ بڑے بڑے تاجروں کو مزاربت کے اصولوں کی بنیاد کے مطابق اپنا مال دے دیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں خوب برکت دے رکھی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت سمجھدار خاتون تھیں اور ایک اچھے سمجھدار تاجر کی طرح وہ بھی اس تلاش میں رہتیں کہ انہیں کوئی ایماندار اور سمجھدار شریک کار مل جائے جو ان کے لیے کاروبار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ کچھ عرصے بکریاں چرائیں اور اپنے رشتہ داروں اور چچاؤں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت شروع کر دی۔ آپ ایک ایماندار اور بااصول تاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20-22 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی۔ وہ شخصیت جس نے بعد میں تمام کائنات کی رہنمائی کرنی تھی شروع دن سے ہی نہایت بااصول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ کاروبار میں تاجر اگر سچا اور امین ہو تو اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی جو صادق اور امین کے نام سے معروف تھی۔ طبقات ابن سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی جھلک ان خوبصورت الفاظ میں پیش کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عالم شباب میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت اور مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز، اخلاق میں سب سے اعلیٰ، میل جول میں سب سے زیادہ فرحت بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، حلم و تحمل کا پیکر، گفتگو میں صادق اور راست گو، فحش گوئی اور ایذا رسانی سے کوسوں دور بھاگنے والے، بردباری میں بے مثال، تواضع اور منکسر المزاجی میں باکمال، ہر ایک کے ہمدرد و خیر خواہ، وعدے کے پکے اور انتہا درجے کے امانت دار تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالحہ اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے تھے۔ اس بنا پر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کے معزز، بلند اور اعلیٰ نقب سے نوازا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے۔ آپ کسی بات کو ٹالتے تھے نہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات میں نہایت کھرے تھے۔ آپ وعدے کے پابند تھے، جب کسی سے وعدہ کر لیتے تو اسے ہر حال میں پورا فرماتے۔ اس کی بہترین مثال عبداللہ بن ابی الحمصہ کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے فرما رہے تھے کہ اس دوران گفتگو اسے کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے آنے تک یہیں ٹھہریں، میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ وہاں سے گیا تو واپس آنا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر 3 روز تک ان کا انتظار کرتے رہے۔ تیسرے دن انہیں یاد آیا تو وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول اسی جگہ انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، عبداللہ، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 روز سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اعلیٰ اخلاق ایسی خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ ہر مالدار شخص اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، اسے ایماندار اور محنتی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسی عمدہ شخصیات کم ہی ہوتی ہیں، مگر جو ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کسی ایسی ہی شخصیت کی تلاش میں تھیں جو ایماندار ہو، سچی ہو اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک ہو۔ انہیں جب یتیم مکہ کے بارے میں مندرجہ بالا معلومات حاصل ہوئیں تو گویا انہیں گوہر مقصود میسر آ گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔